ٹائمنگ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر جمہوری اور ذہن شخص کے لیے کوئی اور ٹائم بہتر نہیں. وہ چونکہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب سیاسی آمریتیں آتی ہیں اور انتخابی آمریتیں آتی ہیں تو وہ اگر 5 سال بھی ڈیلیور نہ کر سکیں تو وہ ہر الزام پچھلی جانے والی آمریت یا پچھلی جانے والی حکومت پہ دھرتے رہتے ہیں. یہ ان کا کیا دھرا ہے, ان کی وجہ سے ہم سارا بھگت رہے ہیں. تو وہ تو 5 سال گزار کے بھی رسپانسبلٹی اپنے شولڈر پہ لینے کو تیار نہیں ہوتی, ماضی پر ہی لعنت ملامت کرتی. میں درمیان میں اگر ایسا اتنا بڑا سٹیپ اٹھا دیتا جو آج ہوا تو پھر وہ کہتے کہ یہ پھر ایجنسیاں لائیں, بجلی, پانی, سوئی, گیس, بنیادی جینے کی ضروریات ختم کر دینا, یہ ڈیلیور ہوا ہے. ہر روز درجنوں لاشیں گرتی ہیں, یہ ڈیلیور ہوا ہے. تو میرا خیال تھا کہ قوم سارا کچھ دیکھ لے, اب وہ دیکھ لیا. اب اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں تھی کہ چونکہ اب یہ سارا سامان لے کر اسی ایکشن ری پلے میں داخل ہونے والے تھے اور آج آ کے تھوڑے سے +-5% کے ساتھ انہی لوگوں نے دوبارہ ان اسمبلیوں میں براجمان ہونا تھا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہی گھوڑے, وہی ٹکٹ ہولڈرز, وہی الیکٹیبلز, وہی وننگ ہارسز سب جماعتوں کے پاس ہیں جو جیت کے آئے ہیں, انہی کو ٹکٹ جانے ہیں اور کوئی چیکس اور بیلنس نہیں ہے. وہی دھن ہوگا, وہی دھونس ہوگی, وہی دھاندلی ہوگی, وہی کرپشن ہوگی, وہی تھانہ, وہ کچہری, وہ برادریاں. اس میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں کہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر یہی لوگ الیکٹ ہو کے دوبارہ آ گئے, اب وداؤٹ الیکٹرل ریفارمز, انتخابی اصلاحات انقلابی نوعیت کی آئین کے تحت اصلاحات کیے بغیر دوبارہ آ گئے اور یہی پارلیمان اور یہی اسمبلیاں پھر سج گئیں, یہ حکومتیں پھر اسی طرح بن گئیں, تو گویا اگلے 5 سال ہم نے لوگوں کو پھر خودکشی کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا. اگلے 5 سال اس ملک کے پھر ٹکڑے کرنے کے لیے چھوڑ دیا. بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک ہے, کراچی جل رہا ہے, خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں رچ ختم ہو گئی ہے. تو پھر اگر یہ 5 سال ایسے مل گئے تو پھر پاکستان کی بقا بھی خطرے میں ہے. لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ اسمبلیوں کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا پولیٹیکل, نئے الیکشن قریب ہیں. اس درمیانی عرصے میں ایک تحریک شروع کروں جس میں الیکٹورل ریفارمز کا ایجنڈا دوں, نیشنل ایجنڈا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کا